میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ وسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ کل قیامت کے دن دوستی ختم ہو جائے گی، مگر متقی جو ہیں، نیک اور پرہیزگار، ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ اب جو متقی پرہیزگار ہیں ان پر انعامات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، نہیں خوف تم پر آج کے دن، کوئی خوف کوئی گھبراہٹ نہیں تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تو تم غمگین ہوگے گزشتہ زمانے پر، کہ وقت تم نے ضائع نہیں کیا، تم نے اعمال بھی کیے اور ایمان بھی لائے، اس لیے تمہیں اپنی زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، اب ذکر ہے عمل کا، ایمان کا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور تھے فرما بردار۔ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتب پر، تقدیر پر، فرما بردار تھے، انہیں کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہارا احترام کیا جائے گا، تمہارا بھی تمہاری بیویوں کا بھی۔ سورہ غافر میں ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان کو داخل کر جنات، بے شک رہنے والے باغوں کے اندر ان کو داخل کر، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور انہیں بھی اور ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے ماں باپوں کو بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا، کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور پھیرے جائیں گے ان پر بصحاف من ذہب، سونے کی رکابیاں، واکواب، اور گلاس، آب خورے، یعنی گلاس پانی پینے والے، یہ سونے چاندی کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کے اندر ان برتنوں کے اندر پینا جائز نہیں ہے۔ سونے کے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا پینا نہ مردوں کے لیے جائز، نہ عورتوں کے لیے جائز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی مقام پر تھے، انہوں نے کسی سے پانی مانگا اور وہ چاندی کے برتن میں لے کر آیا، آپ نے واپس کر دیا، دوبارہ مانگا۔ غالباً ایران کا واقعہ ہے کہ وہ ایران میں تھے، اور وہ لوگ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت اس طرح کرتے
کہ ان کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا دیتے، دوبارہ وہ پانی لے کر آیا، چاندی کے برتن میں آپ نے لے کر پھینک دیا اور فرمایا کہ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دنیا میں تم نے چاندی سونے کے برتن استعمال نہیں کرتے، دنیا میں یہ ان کے لیے کافروں کے لیے ہیں اور جنت میں یہ ہمارے لیے، دنیا میں ان کے لیے اور آخرت میں ہمارے لیے۔ دنیا میں یہ سونے چاندی کے برتن کافروں کے لیے، آخرت میں ہمارے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں کھا رہا ہے ایسے جیسے اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہا ہے، جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ تو سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز نہ عورت کے لیے جائز۔ تو فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں وہ ہوگا جو جی چاہے گا، اس میں کس میں؟ جنت میں جو جی چاہے گا وہ ملے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں وہ ہوگا جو جی چاہے گا، اس میں کس میں؟ جنت میں جو جی چاہے گا وہ ملے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی لذت آنکھیں دیکھیں گی اور خوش ہوں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ ایک صحابی آئے سرکار کے پاس، فرمایا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے، کیا مجھے جنت میں ملیں گے؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں ملے گی، تمہیں ملے گی۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے مجھے کھیتی باڑی پسند ہے، کیا مجھے وہاں پر کھیتی باڑی بھی ملے گی، میسر ہوگی کھیتی؟ فرمایا ہاں، جب تمہارا جی چاہے گا فوراً کھیتی سامنے آ جائے گی، تیار ہوئے گی، بیج ڈالو گے فوراً فصل پکے گی، کٹے گی اور ڈھیر تمہارے سامنے لگے ہوئے۔ جو جی چاہے گا وہاں ملے گا۔ یاقوت کے گھوڑوں پر چاہو گے تو اڑو گے۔ تو فرمایا لکم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جن کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا، تم اس کے وارث ہوگے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پیچھے ذکر تھا ایمان کا، فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید، اب اعمال کا تذکرہ ہے۔ تم وارث بنو گے اس جنت کے، کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم نے جو اعمال کیے ان اعمال کے سبب تم اس کے وارث ہوگے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، لکم فیہا، اور تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت سارے، منہا تاکلون، جن کو تم کھاؤ گے۔ یہاں تک مومنین کا تذکرہ، اور اب ان کے مقابل دوسرا گروہ مجرمین کا تذکرہ۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ مجرم وہ جہنم کے عذاب بھی ہوں گے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب ان کا تذکرہ آگے انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل